رضی اللہ تعالیٰ کو فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی. اللہ اکبر. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک مخلص و خیر خواہ مشیر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وہاں جائیے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم اور مسلمانوں کی طاقت و قوت کا استحقاق بخشا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ مجھے اس مشکل کے معاملے سے محفوظ رکھے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ. آپ فرماتے ہیں کہ وہ وقت نہ ہے مولا مشکل کشا تھا. ایک جگہ یہ بات بھی آتی ہے کہا کہ جب صدیق اکبر کا دور آیا تو بہت زبردست تھا، فاروق اعظم کا دور آیا تو بڑا زبردست تھا، عثمان غنی کا دور آیا بڑا زبردست. یہ کیا بات ہے کہ جیسا ہی مولا مشکل کشا کو خلافت کی جنگیں کیوں چھڑ گئی؟ کیا معاملہ ہو گیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں جب صدیق حکومت کیا کرتے تھے تو ان کے مشیر ہم ہوا کرتے تھے، مشورہ ہم دیا کرتے تھے. جب عمر فاروق کی دور ہوتا تھا حکومت وہ کیا کرتے تھے، مشورہ ہم دیا کرتے تھے. جب عثمان غنی کا دور ہوتا تھا حکومت وہ کیا کرتے تھے، مشورہ ہم دیا کرتے تھے. لیکن آج ہم حکومت کریں تو ہمارے پیچھے کوئی ایسا مشورہ دینے والا موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. قربان جائے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ خلفائے ثلاثہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے. اور غالباً اسی وجہ سے آپ نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کا نام ابو بکر اور کسی کا نام عمر تو کسی کا نام عثمان رکھا. بات سمجھ جائیے گا. لوگ کہتے ہیں آپس میں لڑتے تھے اور زبردستی یہ ہوا تھا وہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب غلط حدیثیں بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان میں آپس میں نہیں بنتی. ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. الحمدللہ میں خوش سیدنا مجھے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت ہے، ان کی نسبت مجھے حاصل ہے. لیکن میں کہوں گا یہی کہ پہلا خلیفہ صدیق اکبر، پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے، دوسرے خلیفہ فاروق اعظم ہے، تیسرے خلیفہ عثمان غنی ہے، اور چوتھے خلیفہ میرے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم ہے. تو معلوم ہوا جب آپ اپنے بیٹوں کے نام عمر رکھ رہے ہیں، عثمان رکھ رہے ہیں، صدیق رکھ رہے ہیں، تو بتاؤ کہ وہاں لڑائی ہوتی ہے. باپ کے نام پہ بیٹا جو ہے جب بیٹا پیدا ہو تو اپنے باپ کے نام پہ رکھ لیتا ہے، اپنے بھائی کے نام پہ رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ محبت ہوتی ہے تو رکھتا ہے، محبت نہیں ہوتی تو نہیں رکھتا. اس بات کو سمجھیے گا. جو لوگ خرافاتیں پھیلاتے ہیں اور اس طرح کی بکواسات کرتے ہیں اور مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بقیہ صحابہ کرام رضوان سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، تو پیارے اسلامی ہمیں ایسے گمراہ فرقے سے دور رہنا چاہیے، ایسے گمراہ لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ایسے گمراہ دوستوں سے دور رہنا چاہیے، ایسی گمراہ صحبتوں سے دور رہنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ لمحہ آئے کہ ہمارے سامنے صدیق اکبر کی شان کے متعلق کوئی خباثت بکے اور کہ یار یہ دوست تو اس لیے سن لیا. تو بھائی ایسے دوست کی صحبت لی کیوں؟ ایسے محلے میں گئے کیوں؟ ایسی جگہ گئے کیوں جہاں خلفائے راشدین کا مقام بلند اور رفانہ بیان کیا جائے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کرم اللہ وجہ محبتیں ہوا کرتی تھی. کچھ لوگ اسی طرح بکواسات کر دیتے ہیں کہ بھئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باغ فتق کا معاملہ تھا اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور ہمارے تک نہیں پہنچایا. اور یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قربان وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. اور میں آپ کی موٹی مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک وقت میں کوئی شخص کر لیتا ہے تو کیا آپ جو لوگوں کہنے مطابق جگہیں لینی تھی ان جگہوں پر کیا وہ قابل دوبارہ اپنی جگہیں نہیں لے سکتے تھے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں لے سکتے تھے اگر کوئی قبضہ کرتا تو لیتے تھے. معلوم ہو کہ کسی نے قبضہ ہی نہیں کیا. ان میں تو بڑی محبت ہوا کرتی تھی. مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم سے محبت کرنے والوں میں اس لیے آپ کو تھوڑا تفصیل کو ماننا چاہیے. پیارے اسلامی مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم کی قربان کہ آپ کا کردار بردباری اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے اوصاف آپ رضی اللہ تعالیٰ میں یکجا دکھائی دیتے ہیں. سخاوت، شجاعت، عبادت
اللہ اکبر، ریاضت، دانائی، حکمت، خود و قناعت آپ رضی اللہ تعالیٰ کے امتیازی اوصاف تھے۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد بھی آپ نہایت سادہ اور عام زندگی گزارتے ہیں۔ حکومت اور دولت آپ رضی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میٹھے اسلام بھائیو، قربان جائیے اللہ کے ان نیک بندوں پر کہ کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے سب کچھ مل رہا ہے، لیکن غرور نہیں آ رہا، تکبر نہیں آ رہا، اور عاجزی کی وہی مقام ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بازار کوفہ میں، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بازار کوفہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درہم کی کھجور خریدی، پھر انہیں اپنی چادر میں باندھا اور چلنے لگے، اور لوگوں نے عرض کی لائیے یہ گٹھڑی ہم کھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا جو اپنے بچوں کا ذمہ وار ہوتا ہے وہی اس کا بوجھ اٹھانے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ لوگ محبت کرتے ہیں، یار آپ کا سامان لے لیتے ہیں، آپ کے سامان لے کے کہتے ہیں نہیں، یہ بچوں کا جو ذمہ میرے اوپر ہے اس کا حقدار ہے میں ہی زیادہ۔ پیارے سے آپ کی نفس کی مخالفت کیسے کیا کرتے تھے؟ ایک بار کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فالودہ نما کوئی چیز پیش کی، تو آپ رضی اللہ عنہ فرمایا بے شک اس کی خوشبو عمدہ، رنگ اچھا اور ذائقہ لذیذ ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے نفس جس کا وہ عادی نہیں۔ اللہ اکبر، جو چیز آ رہی آنے دو اللہ اکبر۔ آپ فرما رہے کہ رنگ بھی اچھا ہے، خوشبو بھی اچھی ہے، لیکن میں چیز کو اس کا عادی نہیں بنانا چاہتا کہ جس کا میں عادی نہیں۔ کوشش کیا کریں ہر آنے والی چیز کو کھانا نہیں ہے، ہر آنے والی چیز کو جیب میں ڈالنا نہیں ہے۔ یہ تھوڑا جب آپ کے اندر بیلنس آ جائے گا نا، یار جو چیز میری وہ میری، پھر آپ کی خواہشات کی بڑی آپ کسی نے 1000 روپے دے دی، 2000 روپے دے دی، خرچہ ہو گیا، اب ایک ہفتے بعد پھر کچھ کھانے کو دل چاہ جائے، کھلا دے۔ اس لیے جتنا ہے قناعت کرے، اور مولا مشکل کشا کے چاہنے والوں مولا مشکل کشا کی سیرت پہ عمل کریں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات آپ کا لسان سماج ممبئی فیض و برکات خلیفہ چہارہ سید علی مرتضی رضی اللہ عنہ 4 برس 8 ماہ 9 دن منصب خلافت پر رونق افروز رہے۔ آپ نے 4 برس حکومت کی، 8 ماہ 9 دن۔ سن 40 ہجری میں 17 یا 19 رمضان کو فجر کی نماز میں قاتلانہ حملہ ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ زخموں کی تاب نہ لا کر 21 رمضان بروز اتوار کی رات اپنی زندگی کے 63 سال گزار کر جامع شہادت نوش فرما گئے۔ نماز جنازہ بڑے صحابزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی۔ مشہور و معروف قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک نجف اشرف کرامات شیخ خدا صفحہ نمبر 13 پر وقت وصال آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مال میں صرف 700 درہم باقی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمارے نبی محمد یوسف تعلیم موجود ہیں، اسے سنتے ہیں پڑھنا قصیدہ اللہ اکبر، انشاءاللہ اس سے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔